السلام علیکم جی. آج ایک تصویر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک تصویر ہے اولیاء مقبول جان صاحب کے آفیشیلی سرٹیفائڈ ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہوئی ہے. اولیاء مقبول جان صاحب جو ہیں وہ طواف میں لپٹے ہوئے ہیں اور لکھتے ہیں اپنی تصویر کے ساتھ، میں اس وقت عمرہ کے لیے حرم میں آیا ہوں. جو پاکستانی مل رہا ہے وہ روتے ہوئے دو دعاؤں کا کہہ رہا ہے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور اللہ عمران خان کی حفاظت کرے. اللہ نے لوگوں آگے کے نہیں لکھا، لوگوں دلوں، چونکہ دال کے نیچے زبر نہیں ہے، دلوں بھی پڑھا جا سکتا ہے. وہ جو اپنا وہ یار وہ کیا ہے ڈاکٹر شہباز کی جو ہے شہباز گل کی جو زبان ہے اس میں دلوں بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑے مبلغ رہے ہیں دلوں کے یا دلے کے، ٹھیک ہے نا، وہ دلے کے اور دلوں کے بہت مبلغ رہے ہیں. لیکن پھر توکھا چاٹ لیا تھا جا کے، جس کو دلہ کہا تھا اس کے گھر میں حاضر ہوئے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تھا، اس سے معافی کے طلبگار ہوئے تھے. لیکن یہ بے شرم اور بغیرت لوگ ہیں، یہ گالی چوک میں کھڑے ہو کے دیتے ہیں، معافی اندر گھس کے مانگتے ہیں. اور بے شرم اور بغیرت کو اگر آپ نے مجسم دیکھنا ہو تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی چہرہ انور کے اوپر ایک نظر ڈال لیں، آپ کو وہ اس کے اندر متشکل نظر آئیں گے. گالی پبلکلی دیتے ہیں، ٹی وی کے اوپر سب کے سامنے بیٹھ کے دیتے ہیں، معافی مانگنے کے لیے گھر میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اندر خانے 'چ بیٹھ کے ہاتھ جڑا لو، یہ کر لو. یہ جن کو پھینٹ پڑ رہی ہے آج کل ہیں، جن کی حمایت کے اندر جو ہے وہ حامد میر صاحب بہت زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں، یہ وٹے باہر مار رہے تھے، اب اندر معافیاں مانگ رہے ہیں. ٹھیک، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں دلوں کو عمران کی طرف کیوں پھیرا ہے؟ کو سوالیہ نشان. اچھا، اس تصویر کا ذرا انالیسس ہو جائے. یہ تصویر جو ہے یہ لاہور ایئرپورٹ کی ہے. یہ لاہور ایئرپورٹ پہ اگر آپ گئے ہوں تو وہاں پہ جو ویٹنگ لاؤنج ہے اس میں آپ بیٹھیں تو وہاں کی یہ تصویر ہے. یہ تصویر سعودی عرب کی نہیں ہے. اور یہ کہہ رہا ہے، یہ اتنے قذف بیانی پہ یہ اترے ہوئے ہیں یہ اولیاء مقبول جان صاحب، کوئی پتہ نہیں اس نے اپنی جعلی تصویر لگا دی ہو، اور جعلی تصویر لگا کے تو یہ پوسٹ کر دی ہو تاکہ عمران احمد خان نیازی کے در دولت پہ حاضری ہونے کے اگلے 15 دن کے لیے امکانات ختم ہو جائیں. میں اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی کذب بیانی اور جھوٹے ہونے کے اوپر اتنا ہی تیقن ہے جتنا ہے کہ باہر موسم بہت اچھا ہے، بدل چھایا ہوا ہے، سورج نہیں نکلے ہوا. ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا؟ ہاں. تو یہ صاحب جو ہیں یہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اب دوسرا ایک اہم ایشو ہے. اب یہ اپنا تصویر جو ہے یہ لاہور ایئرپورٹ کی ہے، اور نیچے جو کمنٹ آئے ہیں، توبہ 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 توبہ. لوگوں نے ابلیس، احرام میں لپٹے ہوئے ابلیس سے لے کے اور ابو جہل تک کوئی حوالہ نہیں چھوڑا جو ان کو نیچے نہ کہا گیا ہو. لیکن بہرحال اولیاء مقبول جان جو ہیں ان کی یہ ٹویٹ جو ہے یہ جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں 7,58,000 لوگوں نے دیکھ لی ہے. یہ اولیاء مقبول جان صاحب ان مانسٹرز میں سے ہیں جو مانسٹر تخلیق کیا گیا تھا 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے لیے. جناب وہ کیا نام ہے ان کا، وہ فیض حمید صاحب نے. اور یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے خواب سنا کے اپنا پروگرام بحال کروایا تھا نیو نیوز کے اوپر. انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا اور انہوں نے کسی طالبان کے خلاف کسی کارروائی پہ پاک فوج کے دعوے کو ڈیفنڈ قرار دیا تھا. میں بھی وہیں پہ موجود تھا. تو اس کے بعد پھر ان کا پروگرام ISPR کی طرف سے بند کروا دیا گیا نیو نیوز سے. پھر انہوں نے وہ خواب والا کالم لکھا کہ کس طرح نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار عالیہ کے اندر. ویسے ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ کسی کاذب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا. کاذب جو ہے وہ اس کے اوپر کذب باندھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو ان کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا. تو یہ کذب باندھ رہا ہے. تو اس نے پھر وہ خواب بیچا. وہ خواب کس لیے بیچا تھا اس نے؟ اس کا پروگرام بحال ہو جائے. پھر وہ کالم لکھ کے میں وہ بات کروں گا جس کا میں عینی شاہد ہوں اور جس کا میں پوری اس کے قریبی پھر وہ کالم جو تھا وہ پہنچوایا گیا. پھر جناب ادھر سے اس وقت کے DG ISPR کو
کہا گیا کہ معافی دے دیں، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، تو ان سے پھر کہا گیا آپ جا کے مل لیں، پھر ان سے براہ راست بھی معافی طلب کی گئی، اور پھر جا کے وہ پروگرام جو تھا وہ بحال ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں اس واقعے سے براہ راست بلکہ تھوڑا سا بالواسطہ نہ منسلک ہوتا، میں کبھی یہ واقعہ بیان نہ کرتا، لیکن اس کو سائڈ پہ کرتا. ٹھیک ہے یار، بندے کو سب سے زیادہ اس کی جو ہوتی ہے نا وہ بیوی جانتی ہے، اور اس کے بعد اس کی اولاد جانتی. ٹھیک ہے نا، یہ دوست احباب اس سے پہلے اس کے ماں باپ جانتے ہیں. میری اولاد میرے بارے میں وہ کچھ کہے جو عوریہ مقبول جان صاحب کی اولاد فرماتی ہے، میں اسی دن مر جانا پسند کروں گا، میں خودکشی کر لوں گا. ٹھیک ہے نا، دوسروں کو میں کیا بتا رہا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے، اور میں اس کے بعد نا میں کہوں گا اللہ میاں مجھے اٹھا لیں، میں خودکشی کر لوں گا. ٹھیک ہے نا، لیکن چھوڑیں اس بات کو. آج کل نا احمد صاحب جو ہیں ہمارے ممدوح، ٹھیک ہے، وہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ آج کل جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اوپر بہت زیادہ گرم ہیں، اور پی ایم ایل این کی وہ ایسی تیسی کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور یوتھیوں کے آنکھوں کا نور ہیں، پر نور ہیں، اور وہ یوتھی ان کے اوپر دن رات صدقے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ٹویٹس کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں. اب احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو مریم اورنگزیب ہے، یہ جو احسن اقبال ہے، یہ جو اپنا اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے سٹال والٹس ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو چاچو ہیں، یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے بندوں کو چن کے لا کے اعلیٰ عہدوں پہ متمکن فرما رہے ہیں جو جی ایچ کیو کے باندر ہیں، جن کے اندر نہ کمپیٹنس ہے، نہ کوالیفیکیشن ہے، کرپشن میں وہ بہت اول ہیں، مالیاتی اور اخلاقی کرپشن کے اندر وہ بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو لا کے احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ پلاننگ کمیشن میں مسلط فرما رہے ہیں، چاچو جو ہیں ان کو اعلیٰ عہدوں سے نواز رہے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ پی ٹی وی کے اندر ان کی حفاظت فرما رہی ہیں، بلکہ ان کی حفاظت میں ننگی تلوار چیخ چیخ کے بنی ہوئی ہیں، چیخ چیخ کے بنی ہوئی ہیں، وہ ننگی تلوار بنی ہوئی ہیں ان کے حمایت کے اندر. اور جو شخص جو ہے اگر وہ عمران خان کے خلاف تھوڑی سی بھی تنقید کرتا ہے، اس کا پروگرام محدود کر دیا جاتا ہے، اس کو ایڈیٹوریل رائٹس اس سے چھین لیے جاتے. ٹھیک ہے، یہ پی ٹی وی میں ہو رہا ہے بھائی. جو آپ پی ٹی وی کے پروگرام دیکھ لیں کون کون سے ہیں، مطلب کہ اپنا جو پروگرام جو ہے وہ تنقید کرتا ہوا پایا جائے عمران احمد خان نیازی کے اوپر، اس کو فوری طور پہ آف سکرین کر دیا جاتا ہے، اس کو مہمانوں کو چننے کا حق اس سے واپس لے لیا جاتا ہے. ہاں، جو شخص پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا جو ہے اس کو ایز اٹ از آن ایئر کر دے تو اس کے بڑے صدقے والی جاتی ہیں. محترمہ نے ابھی تک جو ہے میری اطلاع کے مطابق وہ بندے واپس نہیں لیے پی ٹی وی کی طرف سے جو ایز اے منسٹر جناب فواد چودھری کے ساتھ ایسوسیٹ تھے، وہ بندے تو واپس نہیں آئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نظر ڈالیں اگر مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر جو انہوں نے ٹیم پوپلی سے منتخب کی ہے، وہ بھی بڑی خوفناک ہے کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے. اینا نہیں لڑنا جہاد، اینا نہیں کرنا ہے. اے بدماش اور کروکس پالے ہوئے دنیا بھر سے جن کو ٹریننگ دلوائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر اور پولیٹیکل مینوورنگ کے اوپر، جن کو آئی ایس پی آر نے بھیج کے ٹریننگیں دلوائی ہیں، ان سے یہ لڑیں گے تو پھر مریم نواز شریف کو خود آ کے گھٹیا ٹویٹ کرنا پڑتی ہیں نا. ٹھیک ہے بھئی، پچ آپ اس کو عمران خان کے لیول پہ کر رہے ہو اور مریم ہر ٹویٹ کے اوپر آگے کمنٹ کر رہی ہوتی ہے مریم نواز شریف یا ان کا ہینڈل. ٹھیک ہے، پٹواریوں فٹے ہی منہ توڑا یار. ٹھیک، اب اس کے اندر ایک اور منظرنامہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا پٹواری جو ہیں وہ منافقت کے اعلیٰ لیول کے اوپر فائز ہیں نا، کہ اگر کہیں پہ ضرورت ہوتی ہے تو کوٹ کرتے ہیں احمد نورانی کی سٹوری
اور اس نے جو وہ لیک کیے تھے باجوہ کے اینول ریٹرن جو تھے ٹیکس ریٹرن، اور جس سے ثابت ہوا کہ باجوہ صاحب جو ہیں 12 ارب روپے کے لیگل ایسٹس کے مالک ہیں، ان لیگل کا کوئی شمار نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جزائر مالٹا کے اندر ڈکلیئر ہیں۔ تو وہ کوٹ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں پٹواری صاحبان، اور پائے جاتے رہے جب تک کہ ان کو اوپر سے ہدایت نہیں آ گئی کہ نئی خبر آئی ہے باجوہ سڈا پائیے، ٹھیک ہے۔ احمد نورانی بیچارے کا رگڑا نکل گیا، اس کا کیریئر ختم ہو گیا۔ وہ وہاں پہ جا کے ایک فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ کرتا ہے، ولاگ اس کا چلتا کوئی نہیں ہے اتنا زیادہ، اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ٹیکسی چلانا پڑتی ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں، وہاں پہ لوگ پارٹ ٹائم کام یہ کرتے ہیں یا مختلف پیٹی جابز کرنا پڑتی ہیں۔ اور انہوں نے چوم چاٹ کے وہی حسن ایوب جیسے ایکس یوتھیاز جو ہیں یا سرٹیفائیڈ جی ایچ کیو مولز جو ہیں ان کو جناب اعلیٰ عہدوں کے اوپر متمکن کرنا شروع کر دیا، یعنی صابر شاکر کی جگہ پہ اب حسن ایوب صاحب تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ تو غصہ تو چڑھے گا نا آپ کو کہ میں چنگا بھلا $100 پہ 6 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا جنگ گروپ سے، اور میں نے جناب یہ جنگ لڑنا شروع کی ہے، اور جب یہ جنگ آپ جیتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ حکومت میں آئے ہیں، تو آپ نے آتے ہی احمد نورانی کے خلاف غداری کے مقدمات فائل کر دیے ہیں، اور اب اس کے جو ہے وہ اس کی پیشی ہے، وہ جب بھی پاکستان میں آئے گا گرفتار کر لیا جائے گا، تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو میرا خیال ہے کہ جو نواز شریف کو گالی پڑ رہی ہے، جو چاچو کو گالی پڑ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے ہر ٹی وی کے اوپر، ہر ٹی وی پروگرام کے اوپر بیٹھے ہوئے جو مریم نواز شریف کو گالی پڑ رہی ہے، میرٹ پہ پڑ رہی، ٹھیک ہے، دے ڈیزرو اٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یہ میرا ایمان ہے، وہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، فطرت کے اصول کے خلاف ہے کسی کے اوپر ظلم ہو، وہ ارن کرتا ہے، حماقتیں کر کے، غلط فیصلے کر کے وہ ارن کرتا ہے، وہ ان فیصلوں کے لیے کمپیشنیٹ گراؤنڈ بھی دے سکتا ہے کہ دیکھو جی میں مجبور تھی، وہ ظالم تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کے بڑے بڑے ہر بندے کے پاس اپنی ناکامی کے جواز ہوتے ہیں نا، تو وہ بالکل۔ تو اب جناب ہوا کیا کہ پی ایم ایل این کے پٹواریوں نے ایک سودا بیچا کہ جناب فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، اور یہ جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں احمد نورانی اور احمد وقاص گرایا، ان دونوں نے کہا کہ نہیں نیوٹرل نہیں ہوئی، پٹواریوں نے انہوں نے کٹیا گالاں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں جو ہیں گیس، آنسو گیس کس نے دی، ٹھیک ہے، ان کو مظاہرین کو، پی ٹی آئی کو، جو اس نے اسلام آباد پولیس پہ پھینکی ہے، وہ آنسو گیس تو ہوتی ہی ہمیشہ حکومت اور حکومتی فورس کے پاس ہے، تو ان کو کس نے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فیض آباد فیز 2 چل رہے، ٹھیک، اب جب وہ یہ کہتے ہیں تو پٹواری ان کو دیتے ہیں گالیاں، حالانکہ پٹواریوں کو چپ کر کے سننا چاہیے۔ ویسے ایس ولاگ تو بعد شدید خدشہ ہے کہ پٹواری اور پٹوار نے مینوں ہی گالاں کڈن کے، ٹھیک ہے، تو کڈو۔ لیکن میں نے احمد نورانی صاحب سے میری بات نہیں ہوئی، اور میں نے صرف اس موضوع کے اوپر اپنا تھاٹ پروسیس بیان کیا ہے کہ جو اس وقت جو ہے احمد نورانی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ایسی تیسی یا پی ڈی ایم کی ایسی تیسی کیوں کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا دکھ ہے، ذاتی دکھ ہے، اور میں اس کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو اس پہ تکلیف ہے تو وہ اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرے، اینی جی گل ہے، ٹھیک۔ لے سامعین اکرام، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سنڈے کے روز یہی قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔